السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشيائه ومحبه وأمته خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ یہ جو 30ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کریں اے محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور الحمدللہ آج یہ 14th سیشن ہے اس آیت کا. انشاءاللہ اس آیت کے جو آخری حصہ ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو فرمایا جب ان کے بے چینی کو دیکھا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح حمد اور تقدیس کرتے ہیں. تب اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو ہم نے کئی اس کے اندر مضامین آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، پھر ملائکہ کے متعلق، پھر عرض اور خلیفہ کسے کہتے ہیں، خلافت معودہ، خلافت غیر معودہ، اور فساد اور خون انگیزی کے متعلق ہم نے عرض کیا. اس کے اندر مشورے کے تعلق سے بھی کہ مشورہ میں جو چیزیں ہیں اور کسی چیز کے ڈیسیشن لینے کے لیے مشورہ اور استشارہ اور استخارے کے تعلق سے بھی ہم نے عرض کیا. اور پچھلی نشست ہم نے تسبیح اور تحمید اور تقدیس کے متعلق عرض کیا. ہر چیز یعنی اتنے مضامین ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ. آیت ہے مگر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میسیجز رکھا ہے، جو ٹریجرز رکھا ہے، جو ہم لے سکے، پتہ نہیں اور کتنی ہیں اس کے اندر جو ہم نے سمجھا. آج علم کے متعلق عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں. تو یہ علم یعنی اکارڈنگ ٹو گرامر یہ ایک ایکوزیٹیو مسکولائن ناؤن ہے. اس میں منصوب کہتے ہیں. ایک اسم ہے، ناؤن ہے اس میں، جیسا کہ اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ون آف ہز ایٹریبیوٹ. اس کا ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ علیم. علم تو ناؤن ہے اور علیم کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو، یعنی وہ صفت مرفوعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جاتی ہے اور انسانوں کی طرف بھی جاتی ہے. علم کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ پہلے بھی عرض کیا ہوگا، پھر میں اس کو ریوائز کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، سورہ طلاق کی 12ویں آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کی تشکیل میں بھی انہی کی مثل تہ بتہ طبقات بنائے. یتنزل الامر بینہم، اور ان کے درمیان امر اترتا رہتا ہے. کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، جیسے چاند، سورج، زمین، اس کی گردش، تمام بارش کا، یہ تمام چیزیں اگر فیس میں جائیں تو بہت ہی طویل ہے، لیکن تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہے منحصر. اللہ اکبر. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو، so you may know that Allah subhanahu wa ta'ala has absolute power over everything. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے.
सुभान अल्लाह। फिर यहाँ आगे फरमाते अल्लाह तबारक व तआला अन्न अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम को अपने इल्म के अहाते में रखा है। मीन्स दैट अल्लाह हैज एनकम्पास्ड एवरीथिंग विथ हिज नॉलेज। हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म से देखता है और अहाते में रखा है। क्योंकि बाज़ चीज़ें होते हैं हमारे इल्म में होती हैं, लेकिन बाज़ हमारे सामने चीज़ होती है लेकिन उसका इल्म नहीं होता है। कैसे हम हज़रात से मुलाकात होती है, चेहरे से शायद वाकिफ़ होते हैं, उनके नाम से वाकिफ़ नहीं होते। बाज़ के हम किरदार से वाकिफ़ होते हैं, बाज़ के किरदार से वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का इल्म रखता है और उसका इल्म एब्सोल्यूट है। सुभान अल्लाह। और आगे एक कई मकामात पे हम आयत का हिस्सा देखते होंगे, वह हुवा समीउल अलीम, कि बेशक वही खूब सुनने वाला और जानने वाला है, इल्म वाला है। तो यहाँ पर इल्म के मुतालिक इब्नुल फारिस और जो इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छा इल्म की खाली तारीफ़ की है। यानी हमें उलमाए किराम ने सब कुछ क्या कहना था तश्तरी में लाके दे दिया है। अल्लाह उन पर फज़ल और रहमतें हों ताकि हमें समझ सके कि इल्म अलिमा या आलिमों से है, कि ऐसी चीज़ का जानना अच्छी तरीके से और टू रिकग्नाइज टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, उसकी हकीकत को जानना, इल्म उसी को कहते हैं। और टू गेन कन्विक्शन एंड टू फाइंड आउट कॉम्प्रहेंसिवली, तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से जान जाना, उसी को इल्म कहते हैं इस वक्त। तो इल्म के मुतालिक यह है कि किसी चीज़ का इदराक करना, यानी अपनी अक़ल में लेना, समझ में लेना। और ये दो किस्म की होती है, एक होती है कि किसी चीज़ का इदराक कर लेना, समझ में लेना, और दूसरा ये है कि किसी को उसकी सिफत के साथ जानना, कि उसकी अच्छाई और बुराई, मनफी और मुस्बित असरात देखना है। जैसे खाने पीने में भी हम देखते हैं, शुगर अच्छी चीज़ भी होती है लेकिन एक्सेस ले लेना मुज़िर भी होती है। तो तमाम उसकी मुस्बित और मनफी असरात तमाम चीज़ें देखना है। ऐसे खाने पीने के ताल्लुक से है, छुरी है, बड़ी काम की चीज़ भी है, बड़ी नुकसानदेह भी है। तो ये तमाम चीज़ों का जानना चाहिए। तो ये तमाम इल्म से इसका ताल्लुक है, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला जो अलीम फरमाया, अलीम के अंदर क्या एक्सेस है, मुबालिगा है, जानने वाला एडजेक्टिव है। तो इंसान भी अलीम हो सकता है और अल्लाह तबारक व तआला तो उसकी सिफत ही अलीम है। और आगे एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह यूसुफ की 76 वर्स है, जिसमें अल्लाह फरमाता है फौका कुल्ले दी इल्मिन अलीम, के हर साहिब इल्म के ऊपर एक इल्म वाला होता है। यानी इल्म की जो है एक इंतहा होती है। हर साहिब इल्म एक आम इंसान से एक आलिम ज़्यादा जानता है, खा वो किसी भी फील्ड का हो। उलमा में भी कई फील्ड होते हैं, जैसे स्कॉलर्स होते हैं, कोई केमिस्ट्री का होता है, कोई फिज़िक्स का होता है, कोई तफसीर का होता है, कोई हदीस की साइंसेस से वाकिफ़ होता है, कोई फ़िक़्ह के उसूलों से वाकिफ़ होता है, कोई मंतिक़ का होता है, कोई नहव सर्फ़ का होता है। ये तमाम उलूम होते हैं, उनकी एक फील्ड होती है और एक दूसरे से कोई ज़्यादा जानता है इल्म। और ये तमाम इंतहा होती है। अगर साहब अम्बिया तक जाए तो अम्बिया तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कामिल इल्म दिया है, कंप्लीट इल्म दिया है, जो भी दिया उनको हर चीज़। और उन सब के ऊपर कोई अलीम है तो ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सबसे ज़्यादा जानती है, लेकिन अल्लाह की मखलूक है और उनकी ये क्वालिटीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा जानने वाली ज़ात अलीम वो अल्लाह की ज़ात है कि वो सबसे ज़्यादा जानने वाली। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म का जिक्र किया फरिश्तों के सामने कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। अब वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें वो नहीं जानते, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। उसकी तो वसअत लामहदूद है, अनलिमिटेड है। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को कॉम्प्रहेंड करना नाउज़ु बिल्लाह तो शिर्क है, यानी कुफ्र है। और अल्लाह तबारक व तआला की शान के यानी मुतालिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक महफिल में अर्ज़ करने लगे कि अल इज़्ज़ु अनिल इज़्ज़ि इदराकी इदराकु, कि मैं आजिज़ हो गया कि मैं जान जाऊँ कि अल्लाह तो क्या है। तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ़ फरमाते फरमाया वल बहसु अन सिर्र ज़ातिल्लाहि इशराकु। अब अल्लाह तबारक व तआला की सिर्र ज़ात पर, उसके सीक्रेट्स पर बहस करना वो शिर्क है। अल्लाह अकबर, फैसला कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि खामोश हो जाना, अपनी एक लिमिट होती है, उसके आगे नहीं बढ़ना। जितना हमें बताया गया बस उससे, उसमें क्या फिर गुमराही की तरफ चला जाता है इंसान, फिर अपने पर्सनल रीजनिंग से माने अखज़ कर लेता है और उसमें गुमराही की तरफ
چلتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے. اس واسطے ہم بہتر ہے کہ مقلد ہی اچھے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ سمیع العلیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سبحان اللہ سمیع سننے والا اور جاننے والا ہے، علیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم ہے اللہ اکبر ایبسلیوٹ ہے. ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کہنا چاہیے، ٹائم اینڈ اسپیس سے پاک ہے وہ. ہم لوگ ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ چلتے ہیں. پہلے ایک شکل نہیں تھی ہماری، پھر آئی، پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف جائے گی. اور ہمارے پاس کبھی ہمارے علم میں کیا ہوتا ہے، ذہول ہوتا ہے، نسیان ہوتا ہے، فرگیٹفلنس ہوتا ہے، بھول بھی جاتے ہیں. سم ٹائمز وی ڈونٹ ریکال. بس فار انسٹنس اگر ہم جو 5th 6th گریڈ میں جو پڑھے ہیں آج ہم سے سوال کریں گے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تھا، ہے اور رہے گا. اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. ہمارے علم میں فرق آ سکتا ہے، بھول سکتے ہیں، کبھی ہم ریکال نہیں کر سکتے کسی چیز کو. یہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا جو فرق کیا، نعوذ باللہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ بھی ذات سے علیم ہے، ہم بھی علیم ہیں. حال میں کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ ہمارے حیدرآباد میں، عرب میں حریث کہتے ہیں، جو یہاں حیدرآباد میں اس کو حلیم کہتے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان وغیرہ میں بھی حلیم کہتے ہیں. حلیم نہیں کہنا چاہیے، یہ شرک ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے. بڑا اللہ نے توفیق نہیں ہدایت دے. ارے بھائی حلیم کے معنی حلم سے ہے، جس میں جنراسٹی ہوتی ہے، بہت ہی جینٹل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو بہت جینٹل ہے، بہت ہی کلیمنٹ ہے. اللہ اکبر، حلیم ہے. لیکن کوئی مخلوق کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حلیم فرمایا، لاواہ حلیم فرمایا، اور حضرت اسماعیل کے متعلق حلیم کا لفظ استعمال فرمایا. ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اللہ بھی مومن ہے، تو کیا کہیں گے؟ تو ہماری جو ہے 28 کوالٹی ہے، اینڈ دیٹ کین بی اسٹرپڈ آف اینی ٹائم، جب وہ چاہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایبسلیوٹ ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. سمجھنا ہے. اب مجھے تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی دکھاؤ. آج کل نونحال آج کل بہت عالم بن گئے ہیں، اپنے اپنے سے فتوے دینے لگے ہیں، اور وہ عوام میں ڈال بھی ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک فساد پیدا ہوتا ہے. یہی ہے فرشتے ایک ہے کہ فساد مچائے گا، بات کو سمجھے گا نہیں اور فساد مچاتے چلا جائے گا. تو وہ کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نالج ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے. ہماری جو ہے بالکل محدود ہے، انتہائی، اور وہ لامحدود ہے. ہم ایک شکل نہیں تھی ہماری، آج سے 50 سال پہلے میں نہیں تھا، اب پتہ نہیں نیکسٹ ایئر رہوں گا یا نہیں رہوں گا. ایک ممکن الوجود ہے. پانی پے کا بڑبڑا بقول حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا اچھا سمجھاتے ہیں ہر چیز کو صوفیہ اکرام. جیسا کہ حضرت جامی نے فرمایا حضرت مولانا روم کے تعلق سے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ قرآن کو ایک اچھے انداز سے آپ سمجھاتے ہیں. تو ایک انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو بہترین جو سمجھاتے ہیں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صورت از بے صورتی آمد بروں باز شد کنا الیہ راجعون. ایک صورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، پھر وہ ایک نمودار ہوئی، پھر کیا ہوا؟ ختم ہو گئی. باز شد کنا الیہ راجعون، جہاں سے آئی ادھر ہی چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون کا بہترین ترجمہ. اللہ اکبر. تو بہرحال عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق ہم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایبسلیوٹ ہے. اور جو فرشتوں نے جب عرض کیا کہ تو ویسے کو بنا رہا ہے جو فساد بچائے گا اور خون کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بھی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. کیا چیز ہے وہ نہیں جانتا، کیونکہ اللہ فرشتے نہیں جانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم. علماء اکرام کئی اس کی توجیحات کی، ریزننگ بتائے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان غفاریت اور شان ستاریت کا اظہار کرنا تھا، بخشش کا، فرگیونیس کا، سیف گارڈنگ کا. شان ستاری، کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں اور اس کی پردہ پوشی فرما رہے ہیں، شان ستاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ کوالٹی انسان میں بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ عطائی ہے کہ کسی کی برائی کو دیکھا تو چھپا رہا ہے، بلکہ الگ جا کے اس کی اصلاح کرا. یہ نہیں کہ اس کو عوام میں لے کر آ کر مشہور کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی وہ اظہار کرنا تھا، کیونکہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے. جب ان کو کہہ دیا کہ سجدے میں رہو، سجدے میں رہیں گے، جو حکم دیا وہ حکم کرتے رہیں گے اور تیزی کریں گے. لیکن اب انسان ایک ایسا ہے کہ جو غلطی کرے گا،
اگر وہ غلطی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا. لیکن اگر وہ استغفار کر لے, اپنے گناہ کا احساس کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرے, معافی مانگے, استغفار کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. جب گناہ گار, حدیث پاک خالی مفہوم سنا دوں گا کہ کوئی گناہ گار جب پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ جواب دیتا ہے. نیک آدمی پکارتا ہے تو 1 مرتبہ. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اپنا کچھ نہیں سب کچھ کھو کر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس اور پھر معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو اللہ تواب ہے, اپنی شان توابیت دکھانا ہے. وہ جو ریپینٹ کر لے تو اس کے لیے بتا دے کہ میں تجھے معاف کر دیا, میں جو تیری توبہ کو قبول کر لیا. اور فرشتے کیا استغفار کریں گے, کیا توبہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شان غفاری اور شان ستاریت دکھانا تھا. اس لیے اس نے مخلوق کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, جن و انس کو پیدا کیا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو معاف کر دے گا. معافی جو کرتے, اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اور خصوصاً رمضان میں تو پڑھنا چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, اللہم انک عفو, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تحب العفو, تو پسند کرتا ہے معافی کو, فاعف عنی, کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ کو بہت پسند یہ چیز, یہ دعا. الفاظ بہت ہی مختصر ہے, اللہ اکبر, لیکن اس کی برکات اللہ اکبر قیامت تک, بلکہ ہم جنت میں چلے جانے کے بعد بھی ساتھ ہے ہمارے اس کی برکتیں. دعا بالکل مختصر سی ہے, اللہ اکبر. اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. ویسے آپ تمام حضرات کو میں غالباً رمضان کی مبارکباد نہیں دیا, آپ تمام کو رمضان کی مبارکباد کہ ایسے رحمتوں والا مہینہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا شہر اولہ رحمت, کہ پہلا جو عشرہ ہے رحمت کا ہے, وہ اوسطہ مغفرہ, کہ یہ دوسرا جو عشرہ ہے وہ جو ہے مغفرت کا ہے, آخری جو ہے سبحان اللہ عتق من النار کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رینسم فرام دا فائر, اللہ اکبر, یہ مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ امت مرحومہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ وہ بخش دی جائے. اللہ اتنی سرکار سے محبت فرماتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی کرم فرماتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ امت بخشی جائے, جنت میں جائے. کہ ہم ایک یاسین پڑھتے ہیں تو ہمیں بعض روایت میں ہے کہ 7 قرآن کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو, 1 قرآن کا ثواب. اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے, اس کی رحمت, اللہ اکبر, رحمت وسیعت کل شیء, اللہ, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے, اور ہم لینے والے, ہمیں لینے کا طریقہ آ جانا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اور سبحان اللہ, حضرت ابو سعید ابو الخیر بڑے صوفی ہیں, بڑے بڑے اولیاء اکرام کو ریفر کرتے ہیں, تقریباً 1000 سال پہلے کے ہیں. بڑی پیاری بات فرمائی انہوں نے, باز آ باز آ باز آ, ہر آنچ ہستی باز آ, کم بیک کم بیک کم بیک, whoever you are, کم بیک, آجا آجا میرے دربار میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آجا آجا میرے پاس, گر کافر و گبر بت پرستی باز آ. اگر تو کافر ہے, یہودی ہے, بت پرست ہے, باز آجا, توبہ کر لے, آجا میرے پاس, تائب ہو جا, ریپینٹ کر لے, میں میرے دروازے کھلے ہیں تیرے لیے. این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست. ہماری جو بارگاہ ہے نا, ہمارا جو کوٹ ہے نا, اٹس ناٹ اے پلیس آف ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈسپیئر. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ 100 بار اگر توبہ شکستی ہے باز, اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ کو توڑا ہے پھر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. یہ رحمت کا مہینہ ہے, ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی جو بات کیا میں نے, تو آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ علم کے ہم نے جو معنی بیان کیے, اب آگے اسی کو کنٹینیویشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے, پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرمایا کہ سچ, سبحان اللہ, ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. تو اس کے اندر علم کا بڑا تعلق ہے, کنیکشن ہے پہلی آیت سے دوسری آیت کا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے سکھائے سے ہر چیز حاصل ہے. تو اس کے متعلق ہم انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے.
بڑی بہترین الحمدللہ اللہ کے کرم سے تفاسیر ہوئے اس آیت کے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں علم دے. اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا غافر الذنوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب. یا اللہ دوران تفسیر میرے مالک اگر کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے، میں گناہ گار بدکار سیاہکار ہوں، میرے مالک اپنے کرم سے معاف فرما دے. ایسی جو میری نظر میں ہوں یا تیری نظر میں ہوں یا عوام کی نظر میں آ گئی ہوں، اپنے کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. اور تمام امت مسلمہ کو میرے مالک معاف فرما دے میرے مالک. اور ان پر جو مصیبتیں آئے ہیں میرے مالک ہمارے کارکردگیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ تو گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے قضائے حاجات بغلا، ہمیں عزت عطا فرما میرے مالک، غلبہ عطا فرما میرے مالک، ایمان کا بل بالا ہو میرے مالک. یا اللہ شیاطین سے اور شیاطین اور جن اور ان سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ. آمین بجاہ النبی الامین و بحرمت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ.